أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مجلس میں علم الفرائض کے بارے میں اس کی اہمیت، فضیلت، اس کی قرآن حدیث میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہماری زندگی سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، یعنی مقرر کردہ حصوں کا علم، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے جو مال اس کے پاس رہ گیا اور اس کے پیچھے اس کے وارثین ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، یا جس کا بھی انتقال ہوا، تو ان کے لیے کیا حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام علم المیراث بھی ہے۔ ہم جب بھی کوئی علم سیکھیں تو قرآن کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ علم بغیر مسئلے کے سیکھنا ایک غیر مفید کام ہے۔ اس کا ثبوت یہ میری رائے نہیں ہے، قرآن میں ہم روزانہ بلکہ اس بات سے گزرتے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں، 32 دفعہ تو کرتے ہی ہیں، تو پھر جواب میں آیا ذالک الکتاب، پھر پورا ہمیں تفصیلات بتائے گئیں۔ تو پہلے ایک سوال آیا، پھر اس کا جواب آیا۔ تو علم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا کوئی مسئلہ ہو، متعین مسئلہ ہو، پھر ہم اس پر بات کریں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو پھر جو علم دیا جاتا ہے کوئی بامعنی مفید علم ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے، وہ بھی معلوم ہو جائے، تو اسے علمی عیاشی کہتے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ تو انسان اس سے کس چیز پر جائے گا؟ امتیازی شان پر جائے گا کہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ کوئی دینی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا مسئلہ پہلے واضح کرنا چاہیے بطور تذکیر۔ قرآن کا طریقہ بلکہ اسلام کا جو نماز کا سسٹم ہے وہ تذکیری کے لیے ہے، کہ ہمیں اتنی مرتبہ ہم سے دہرایا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم 32 دفعہ ہر رکعت میں۔ سوچیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ایک شعور میں رہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کھڑے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تذکیر کے طور پر آپ قرب الہی ہے، یعنی ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ جو ہماری تاریخ ہے قرآن کے مطابق، جو قرآن میں ذکر ہے نا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو پھر ہمارا ذکر جو قرآن میں، آپ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ انسان کی تخلیق ہوئی، پھر شیطان صاحب کو تکلیف ہوئی، پھر وہ چیلنج ہوا، پھر اس انسان کو علم دے کے سب فرشتوں کا سوال، پھر انسان کو علم دیا جانا، پھر کائنات کا سجدہ کرنا، پھر شیطان کی جیلسی، حسد، پھر امتحان، پھر انسان بھول جانا، پھر وہ زمین پر اترنا۔ تو یہ سارا سفر جو ہے یہ ہمیں باقاعدہ اس کو دہرانا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو انڈیکس ہے، اس میں ہمیں یہ پورا یہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کا ہے یہ 25 جگہ قرآن میں آیا ہے، اور 5-6 جگہ بڑا تفصیل سے آیا ہے، خصوصاً سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت 30 سے لے کر 40 تک کے درمیان، اور سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی میں چوتھی یا 5ویں آیت سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ کہ اب ہم وہاں سے ایک بھول کی وجہ سے اترے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اب آئندہ اس دنیا میں دوبارہ اس دنیا کی امتحان گاہ میں جاؤ اور یہ ثابت کرو کہ آئندہ کبھی شیطان کی دشمنی نہیں بھولو گے، اور جو حکم دیا جائے گا اس سے ہٹو گے نہیں، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے۔
جو شخص یہ ثبوت دے گا وہ دوبارہ قرب الہی کے لیے منتخب ہو جائے گا۔ اور شیطان کا چیلنج کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم کو جو عزت دی گئی ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں، تو وہ ہمیں کس سے دور کرے گا؟ اللہ سے، قرب الہی کی منزل سے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے اس نے کہ ہمارا سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا ہم اللہ کے قرب پہ جانا چاہتے ہیں، اور اس پہ بلاک کون کرے گا؟ شیطان، اور وہ 4 اینگل سے حملے کرے گا، وہ پوری تفصیل ہے۔ تو ہمارا مقصد قرب الہی ہے۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جنت، تو ہم جنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرب الہی ذرا اور بڑا مقام ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، اس حوالے سے ہم اس دنیا میں چل رہے ہیں، یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اب اس کے اندر ہم جب اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی اس امتحان گاہ میں زندگی ایسی گزاریں جو بالکل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور اس میں ہم ایسی کوئی غلطی نہ کریں کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو ہم محبت میں پورے ہو سکتے ہیں مگر ہم علم میں پورے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس رستے میں بڑھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا آتی ہے؟ علمی رکاوٹ، ہے نا؟ تو یہ علمی رکاوٹ دور ہو تاکہ ہم سکون سے بڑھیں۔ یہ کوئی ایسی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ ہم ہر اسٹیپ پہ سوچتے ہیں نا کہ میں یہ رویہ کرنا چاہتا ہوں اس بھائی سے، تو میں کیسے کروں؟ اس کو معاف کرنا اچھا ہے مثلاً، یا معاف نہیں کرنا اچھا ہے؟ اس کو دینا اچھا ہے یا نہ دینا اچھا ہے؟ علم نہیں ہے نا۔ اس جگہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیوں یہ سوال ہے کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اور پھر علم بھی ہمیں کیسا چاہیے؟ عقل تو ناقص ہے، ہمیں ایسا علم چاہیے جو کہ کلی علم ہو، جس ذات کی طرف سے علم آئے وہ 100% مکمل علم ہو، اس میں ہمیں شک نہ ہو۔ شک ہوا تو انسان گیا۔ اس لیے قرآن میں شروع میں ہی آتا ہے نا لا ریب فی، انسان کو اطمینان دلایا گیا ہے۔ تو وہ جو کلی علم ہے وہ علم الوحی ہے، جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈائیورژن ہے کہ ہمارے اس دنیا میں وحی کے ہوتے ہوئے دین میں تقسیم کیوں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر برہان الدین فاروقی، بہت بڑے ایک فلسفی گزرے ہیں، بہت سادہ انسان بھی تھے، بڑے علم والے۔ انہوں نے ایک بڑا واضح جملہ کہا تھا کہ جب سے انسانی نوزائیدہ علم کو علم وحی پر ترجیح دی گئی، جب سے یہ دین میں تقسیم شروع ہوئی۔ کیوں؟ انسان جو ہے خود غرض ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دے۔ تو انسان کا جتنا بھی علم ہوگا وہ بنیاد پر ہوگا، اس کی خود غرضی کی بنیاد پر، وہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ دنیا میں امن کے حوالے سے عقل والوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ دنیا میں جنگ عظیم جو حالت گزرے تھے، امن کیسے قائم ہوگا۔ تو یونائٹڈ نیشن بنی کہ تمام ملک شامل ہوں گے اور وہ یہ فیصلے اس فورم پر کر لیں گے، مگر آپ اس میں دیکھتے ہیں ویٹو پاور رکھ دی گئی، تو یہ خود غرضی آئی نا۔ تو انسان جتنا بھی بڑا چیز بنائے وہ کیونکہ وہ کمزور ہے تو وہ خود غرضی بغیر کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے علم پر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ بے غرض ہے۔ تو علم وہی بے غرضی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ہم صفت پڑھتے ہیں نا، صمد، غنی، تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، سب کا سب آپ کے لیے، آپ بھلائی پر رہیں۔ جیسے ماں کا رویہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں چاہیے، بچے کو ڈانٹنا بھی اس لیے کہ بچے کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ جو علم وحی ہے یہی عدل کی بنیاد پر ہے، تو اسی کے ذریعے سارے انسانی مسئلے متوازن طریقے سے حل ہوں گے۔ تو علم الفرائض یا علم المیراث
یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. پہلے ہم مسئلہ کلیئر کر لینا کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس اس کی ملکیت میں مال تھا, اب اس کے پیچھے اس کی بیوی بچے ہیں, تو پھر وہ اس میں کیسے تقسیم کرے. یہ مسئلہ آیا, برابر دے دے, کم زیادہ دے دے, کتنا دے دے, تو یہ علمی رکاوٹ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر باقاعدہ علم بھیجا. اور اللہ کا علم جو ہے سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کا علم جو ہے جو حکم کی شکل میں آتا ہے, تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم رحمت ہے, کہ جہاں ہمیں علمی رکاوٹ آتی ہے وہاں اللہ کا کیا آ جاتا ہے, حکم. جس طرح ماں جو ہے بچے کو اگر کسی نقصان دہ چیز سے بچانا چاہے تو کیا رویہ ہوتا ہے, کہ اگر وہ کسی خطرناک چیز, گرم چیز, آگ کی طرف جا رہا ہے تو وہاں وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ فلسفہ بتائے گی کہ بچے گرم چیز ہے وہ ہے؟ وہاں ڈائریکٹ حکم آتا ہے, رک جاؤ. یہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ ابھی بچے کے پاس علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو اس کو پہلے بچانا ہے, تو بچانے کے لیے کیا شکل بنتی ہے؟ وہ چیز ڈائریکٹ اپلائی کی جائے. پھر جب وہ بڑا ہو کر اس کے ذہن کھلتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو خطرناک چیز تھی, میں ہاتھ لگاتا تو یہ وغیرہ ہوتا. تو اسی طرح اللہ کے حکم ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. 100% ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو اس کا کوئی حکم ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے. ہاں, ہمیں وہ جیسے بچہ کو غصہ آتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیز سے کیوں روک دیا گیا, اس طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو علم المیراث پھر ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں اس کی تفصیل ہے, 13-14 میں اس کے نتائج کی بات ہے, اور پھر سورہ نساء کے آخری رکوع میں بہنوں کے حصوں کا ذکر ہے. اور پھر اس کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں اور کچھ اجماع صحابہ ہے, جس کی بنیاد پہ کچھ رشتہ دار اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اب علم الفرائض یا علم المیراث کی سب سے بڑی اہمیت تو ہم یہ دیکھ لیں, جو ابھی ہم نے آیات سنی, کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے نام لے کر خود حصے بتائیں. اللہ تعالیٰ رب کائنات نام لے رہا ہے کہ باپ کو یہ دو, ماں کو یہ حصہ دو, بیوی کو یہ حصہ دو, اولاد ہو تو اتنا دو. قرآن مطلب کائنات کی سب سے بڑی کتاب, قیامت تک رہنے والی کتاب, رب کائنات کا کلام, ذکر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. تو خود حصے بیان دیے, اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وراثت وہ حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حق میں خود مقرر فرمایا ہے, اور اس کے لیے آیت بھی دیکھیں, اللہ نے اسے محکم فرض قرار دیا ہے کہ اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. آیت میں لفظ ہے کہ یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. ہم وصیت کا ایک تو ہماری ذرا سا مسئلے ہیں, اردو کی کسی لفظ کا جب ہم اردو استعمال کرتے ہیں, اردو کا جو سینس ہوتا ہے وہ عربی میں اپلائی کر دیں تو بعض جگہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وصیت کا سینس ہمارا ذہن میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ایک شخص کہہ رہے میرے بعد اس کو یہ دے دیں, یہی سینس بنا ہوا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں وصیت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. تو پھر وصیت کا اصل روح یہ ہے کسی بات کو انتہائی محکم طور پر کہنا کہ یہ چیز ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ انتقال کے وقت بہت سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے, جو کہ یہ فیصلہ کن چیز ہے. تو انتہائی محکم ترجمہ ہوگا کہ یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں انتہائی محکم, بہت تاکید کے ساتھ حکم کر رہا ہے فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں. پھر اس کی تفصیل ہے. تو یہ دیکھ لیں, اس سے بھی آپ کو اس کی فضیلت واضح ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. ہم